بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کولیسٹرول۔ کولیسٹرول آج کل بہت عام فہم سا لفظ ہے۔ یوں سمجھیں کہ اس بیماری کو عام لفظوں میں خون کا گاڑھا ہو جانا کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک سبسٹنس ہے جو خون میں موجود ہوتا ہے، جس کو چربی ٹائپ کہہ سکتے ہیں، لپڈ بھی اس کو کہتے ہیں۔ اور اس بیماری کے شروع میں کوئی خاص علامات ظاہر نہیں ہوتی۔ ہاں، جب آپ لیب ٹیسٹ کرائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا کولیسٹرول لیول کتنا ہے۔ ایک تو آپ یاد رکھیں کہ دو قسم کے لپڈز پائے جاتے ہیں، ایک کو لو ڈینسٹی لپو پروٹین کہتے ہیں اور ایک کو ہائی ڈینسٹی لپو پروٹین کہتے ہیں۔ لو ڈینسٹی والے کو جس کو ایل ڈی ایل کہتے ہیں اور ہائی ڈینسٹی والے کو ایچ ڈی ایل کہتے ہیں۔ اور عام طور پر ایل ڈی ایل کو بیڈ کولیسٹرول سمجھا جاتا ہے۔ یہ خون کی نالیوں کو اندرونی طور پر ان میں سختی لاتا ہے اور تنگ کرتا ہے۔ کولیسٹرول کی طرح ایک اور فیٹ بھی خون میں موجود ہوتا ہے جسے ٹرائی گلیسرائڈ کہا جاتا ہے، اور اس کی زیادتی سے بھی آپ کو یہ ساری پرابلمز آ سکتی ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ ٹرائی گلیسرائڈ سے دراصل آپ کے پٹھوں کو توانائی ملتی ہے۔ جب ہم بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں تو اس میں ٹوٹل کولیسٹرول، ایل ڈی ایل، ایچ ڈی ایل اور ٹرائی گلیسرائڈ کا لیول بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ اس بیماری کے اسباب کیا ہیں؟ کولیسٹرول کے بڑھنے سے دل کی بیماریوں کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ فیٹی ڈپازٹس آ جاتے ہیں جس وجہ سے دوران خون میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ جب دوران خون میں رکاوٹ آتی ہے تو بی پی بڑھتا ہے، بی پی بڑھتا ہے تو ہارٹ اٹیک یا اسٹروک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ عام طور پر وہ لوگ جو بہت زیادہ سٹریس لیتے ہیں یا جن کا لائف سٹائل صحیح نہیں ہے، غذا میں پرہیز نہیں کرتے یا مرغن غذائیں زیادہ کھاتے ہیں، موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں، زیادہ تر وہ لوگ ہائی کولیسٹرول کا شکار ہو جاتے ہیں۔ فیملی وائز بھی دیکھا گیا ہے کہ جن فیملیز میں کولیسٹرول بڑھتے ہیں ان کے یہاں یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو اب آتے ہیں ہم ہومیوپیتھک دواؤں کی طرف۔ دواؤں سے پہلے میں عرض کرتا چلوں کہ روزمرہ ورزش اور متوازن غذا سے نہ صرف آپ کولیسٹرول اور ٹرائی گلیسرائڈ لیول کو کم کر سکتے ہیں بلکہ ایل ڈی ایل کو بھی کم کر سکتے ہیں۔ کولیسٹرول کم کرنے کے لیے جو بھی دوا مریض پر فٹ بیٹھتی ہے وہ اس کا کولیسٹرول بھی ٹھیک کر دے۔ تاہم کچھ معروف دوائیں بھی ہیں جن میں کولیسٹرینم، چیلیڈونیم، فاسفورس، پلساٹیلا، کریٹیگس، ایلیم سٹائیوا، اورومیٹ، برائٹا میور، بربرس ولگرس، کلکیریا کارپ، کارڈوس میریانس، لائکوپوڈیم، نکس فمیکا، یہ کچھ موٹی موٹی دوائیں ہیں، چیدہ دوائیں ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا۔ ان میں سے جو دعا بھی علامات کے مطابق مریض پر فٹ بیٹھتی ہے وہ مریض کو دیں تو کبھی امکانات ہیں کہ نہ صرف اس کے کولیسٹرول کم ہو جائیں گے بلکہ جملہ تکالیف بھی کم ہو جائیں گی۔ کولیسٹرینم نچلی پوٹینسی میں کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے بہت مفید ہے، خصوصاً ایسے مریض جن کا جگر اور پتے کا مسئلہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہو، وہاں میں نے اس کو 3x پوٹینسی میں بہت مفید پایا۔ بربرس ولگرس خاص طور پر ہائی کولیسٹرول کے لیے ایک سمجھے کہ اسپیسیفک دوا بنتی ہے، اسے بھی ہم 3x پوٹینسی میں دیتے ہیں۔ اور اگر کولیسٹرول کی وجہ سے بی پی بڑھ گیا ہو تو اورومیٹ دونوں چیزوں کو نارمل لے آتا ہے۔ ایلیم سٹائیوا مدر ٹنکچر میں بہت استعمال ہوتی ہے جس سے بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے اور کولیسٹرول ڈپازٹس بھی کم ہو جاتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر جن لوگوں کو ہوتا ہے اور کولیسٹرول بھی ہائی ہوتا ہے، کریٹیگس مدر ٹنکچر بہت سارے ہومیوپیتھک ڈاکٹر استعمال کراتے ہیں
یہ ہائی بلڈ پریشر کو بھی کم کرتی ہے اور کولیسٹرول کو بھی کم کرتی ہے اور دل کے پٹھوں میں مضبوطی لاتی ہے، کولیسٹرول کے ڈپازٹس کو ڈیزالو کر کے خون کی نالیوں کو بھی کھولتی ہے۔ نقص و میکا زیادہ تر مزاج کے حوالے سے دی جاتی ہے۔ وہ لوگ جو مرغن غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں، عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں یا ڈرنک کرتے ہیں، سیڈنٹری لائف سٹائل ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں دل کے مسائل آتے ہیں جیسے ہائی بلڈ پریشر یا کولیسٹرول وغیرہ۔ تو ان کو یہ دعا اگر مزاجی طور پر دی جائے تو بہت اچھا کام کرتی ہے اور جملہ تکالیف کو بھی دور کرتی ہے۔ نقص و میکا یوں سمجھیں کہ ان لوگوں کی دعا ہے کہ جو چیئر وارمر ہیں، بہت زیادہ مینٹلی سٹریس ہے ان پہ، ہائی فائی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں اور صحت کا خیال نہیں کرتے اور مختلف ڈرگز کا، نشے کا، چائے پانی کافی کا سہارا لیتے ہیں اور پھر معدے کی، جگر کی بیماریاں لے کر آتے ہیں، تو وہاں پر نقص و میکا جو ہوتی ہے ان کے لیے یہ بہترین ایک مزاجی دعا بن جاتی ہے۔ تو یہ تھا کچھ کولیسٹرول کے بارے میں مختصر سا بیان۔ تو انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہمارا پیج سپر ہومیو کلینک لائک کیجیے گا فیس بک پہ، اس میں بہت ساری ہومیوپیتھک معلومات ہیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل ہے، وہاں آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اور واٹس ایپ پر بھی ہمارا ایک گروپ ہے HTL کے نام سے، وہاں بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں مزید ہومیوپیتھک سیکھنے کے لیے۔ تھینک یو سو مچ۔ پھر ہم اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔